اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ ابراہیم کی آیت 13 پر ہیں۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت 13 ہے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا کفر کرنے والے لوگوں نے اپنے رسولوں سے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا کفر کرنے والے لوگوں نے اپنے رسولوں سے، جیسا کہ رسولوں کی جماعت اور ان کی قوموں کے درمیان سوال اور جواب کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ سورہ ابراہیم کی آیت 9 سے ہی شروع ہوا تھا اور ابھی تک جاری ہے۔ یعنی اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے رسولوں سے متعلق اقوام کے لوگوں نے یہ کہا۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا کفر کرنے والے لوگوں نے اپنے رسولوں سے۔ آگے اسی آیت میں ہے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، لازماً ہم نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے، یا تمہیں لوٹنا ہوگا ہمارے دین میں۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں لوٹنا ہوگا، واپس آنا ہوگا ہمارے دین میں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس فقرے کے اندر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس فقرے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام نبوت کے ملنے سے پہلے اپنی گمراہ قوموں کے مذہب میں شامل ہوا کرتے تھے۔ اس فقرے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے نبی اپنی گمراہ قوموں کے مذہب میں شامل ہوا کرتے تھے، جیسا کہ آیت کے ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا آپ واپس، یا تمہیں لوٹنا ہوگا واپس ہمارے دین میں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام نبوت کے ملنے سے پہلے اپنی گمراہ قوموں کے مذہب میں شامل ہوا کرتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے کیونکہ وہ ایک طرح کی خاموش زندگی گزارتے تھے، کسی دین کی تبلیغ اور کسی دین کی تردید نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ وہ ہماری ملت میں ہیں۔ اور نبوت ملنے کے بعد، نبوت کا کام شروع ہونے کے بعد ان پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی ملت سے نکل گئے ہیں، حالانکہ وہ نبوت سے پہلے بھی مشرکین کی ملت میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو اب کس طرح سے ان پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دین سے، ہمارے اپنے آباء و اجداد کے دین سے نکل گئے تھے؟ تو یہ کہنا سراسر غلط ہے۔ اس لیے ان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ وہ ہماری ملت میں ہے، اور نبوت کا کام شروع ہونے کے بعد ان پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی ملت سے نکل گئے ہیں، حالانکہ وہ نبوت سے پہلے بھی کبھی مشرکین کی ملت میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو اب کیسے ان پر اپنے آباء کے دین سے نکلنے کا الزام لگ سکتا تھا؟ آیت کے دوسرے حصے کا ترجمہ اسی کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ہم لازماً نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے، یا تمہیں لوٹنا ہوگا ہمارے دین میں۔ دیکھیے، تفسیر ابن کثیر نے اس جملے کے تحت یہ بات نقل کی ہے کہ کفر کرنے والے جب تنگ ہو گئے اور ان کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہیں رہی، تو نبیوں کو دھمکانے لگ گئے اور دیس بدر کرنے سے ڈرانے لگے۔ قوم شعیب نے بھی اپنے نبی اور مومنین سے یہی کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے
نکال باہر کر دیں گے۔ لوطیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آل لوط کو اپنے شہروں سے نکال دو، اپنی بستیوں سے نکال دو، اور مکے کے مشرکین نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف یہی منصوبہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ قید کر دو یا قتل کر دو یا ملک سے باہر نکال دو۔ تو تفسیر ابن کثیر نے اس جگہ یہی بات نقل کی ہے کہ ہر زمانے میں کفر کرنے والے جب تنگ ہو گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی حجت باقی ہی نہیں رہی، تو انہوں نے پھر نبیوں کو دھمکانا شروع کر دیا اور دیس بدر کرنے سے ڈرانے لگے۔ قوم شعیب نے بھی اپنے نبی اور مومنین سے یہی کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ لوطیوں نے بھی آل لوط سے یہی کہا تھا کہ ان کو شہروں سے نکال دو، اور ادھر مکے کے مشرکین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف یہی منصوبہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ قید کر دو، ملک سے باہر نکال دو۔ لیکن اس وقت اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی کے ساتھ مکے سے مدینہ لے گیا۔ ادھر مدینے والوں کو آپ کا انصار اور مددگار بنا دیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل ہو کر آپ کے جھنڈے کے نیچے مشرکین اور کفار سے انہوں نے جنگ کی، اور آہستہ آہستہ اللہ نے آپ کو ترقیاں دیں، یہاں تک کہ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا۔ اب دین کے دشمنوں کے منصوبے خاک میں مل گئے، ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا، اور اللہ کا دین لوگوں کے دلوں میں مضبوط ہو گیا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فوج کی فوجیں اسلام میں داخل ہونے لگیں۔ تمام روئے زمین پر گویا کہ اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ تو جس طرح سے اور پیغمبروں کی قوموں نے منصوبے بنائے، اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف بھی منصوبہ بنایا گیا۔ لیکن اس آیت میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر کفار نے نبیوں کو دھمکایا اور ادھر خدا نے ان سے سچا وعدہ فرمایا۔ سارے انبیاء جتنے بھی ہیں، مقصد یہ ہے کہ ادھر کفار نے نبیوں کو دھمکایا اور ادھر اللہ نے ان سے سچا وعدہ فرمایا۔ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 اور کیا کہتے ہیں آیت 21 میں ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت 21 ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرا پیغمبر ہی غالب آئیں گے۔ اور آگے اسی آیت 13 میں ہے، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ دیکھیے وہی بات آ گئی، تو وہی کی ان کے رب نے ان کی طرف کہ ہم ظالموں کو اب لازماً ہلاک کر دیں گے، اور وہی کی ان کے رب نے ان کی طرف کہ اب ہم ظالموں کو لازماً ہلاک کر دیں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت 14 کی طرف، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم آباد کریں گے زمین میں تم لوگوں کو ان کے بعد۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، بالکل الفاظی ترجمہ ہے، اور ہم آباد کریں گے زمین میں تم لوگوں کو ان کے بعد۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کی طرف وہی بھیجی، وعدہ کیا کہ اب ان تمام کفر کرنے والوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد رسول اور اس کے ساتھ بچ جانے والے تمام اہل ایمان کو پھر سے زمین میں آباد کرنے کا ایک سامان مہیا کیا جائے گا۔ آگے اسی آیت میں ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے اور میری وعید سے ڈرتے ہیں، یعنی جو لوگ عذاب کی وعیدوں سے ڈرتے ہیں اور روز محشر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کے تصور سے
लरस जाते हैं। आगे चलते हैं आयत 15 की तरफ। वस्तफ्तहु वखाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, और उन्होंने फैसला तलब किया और नामुराद होकर रहा हर सरकश जिद्दी। ये आयत 15 है। वस्तफ्तहु वखाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, और उन्होंने फैसला तलब किया और नामुराद होकर रहा हर सरकश और जिद्दी। देखिए, एक बात यहाँ पर यह भी समझने की है कि यहाँ असल वो तारीखी बातें बयान की जा रही हैं कि जो लोग कुफ्र और शिर्क पर डटे रहे, वो इस बात पर भी अपने रसूलों से इसरार करते थे कि हमारे और तुम्हारे दरमियान आखिरी फैसला हो जाना चाहिए। जो लोग इख्तिलाफ करते थे वो रसूलों से इस बात का भी इसरार करते थे, जैसा कि पहले भी ये कई बार गुजर चुका है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान आखिरी फैसला हो जाना ही चाहिए। फिर जब अल्लाह की तरफ से वो आखिरी फैसला अजाब की सूरत में आता तो उसके नतीजे में सरकश और हर धर्म कौम को नेस्तो नाबूद कर दिया जाता। ऐसे मुनकरीन हक की तबाही और बर्बादी का नक्शा कुरान मजीद में इस तरह से खींचा गया है। हम सूरह आराफ में इसको पढ़ चुके हैं। कअल्लम यगनौ फीहा, यानी वो ऐसे हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। वो ऐसे हो गए जब उन पर अल्लाह का अजाब आया। कअल्लम यगनौ फीहा, तो वो ऐसे हो गए जैसे पहले कभी थे ही नहीं। ये एक तारीखी पस मंज़र है और सारे रसूलों की गोया कि ये एक तारीखी पस मंज़र है। लेकिन मकसद इससे कुफ़ार मक्का को उन बातों का जवाब दिया जा रहा है जो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करते थे। जिक्र बज़ाहिर पिछले अंबिया और उनकी कौमों के वाक़ियात का है, मगर सादिक आ रहा है उन हालात पर भी जो इस सूरा के नाजिल होने के ज़माने में भी पेश आ रहे थे। बज़ाहिर तो अल्फाजी एतबार से इस आयत में पिछले अंबिया और उनकी कौमों के वाक़ियात का जिक्र है, मगर ये सादिक और फिट हो रहा है उन हालात पर भी, उन वाक़ियात पर भी जो इस सूरा के नाजिल होने के ज़माने में भी पेश आ रहे थे। इस जगह कुफ़ार मक्का ही नहीं बल्कि तमाम मुशरिकीन अरब को गोया के साफ साफ तंबीह की जा रही है कि तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारा फ्यूचर अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर मुनहसिर है। अगर तुम उसे कबूल करोगे तो अरब की सरजमीन में रह सकोगे, और अगर उसे रद्द करोगे तो तुम्हारा नामो निशान तक यहाँ से मिटा दिया जाएगा। चुनांचे इस बात को तारीखी वाक़ियात ने एक जिंदा साबित शुदा हकीकत बनाकर पेश किया, और इस पेशन गोई को अभी 15 साल भी नहीं गुजरे थे कि सरजमीन अरब में एक भी मुशरिक बाकी नहीं रहा था। तो ये आयत का पस मंज़र है जो फिट हो रहा है, सादिक आ रहा है उन हालात पर भी जो इस सूरा के ज़माने में पेश आ रहे थे। आगे चलते हैं आयत 16 की तरफ। मिन वराइही जहन्नम व युस्क़ा मिन माइन सदीद, उसके पीछे जहन्नुम है और उसको पिलाया जाएगा पीप वाला पानी। मिन वराइही जहन्नम व युस्क़ा मिन माइन सदीद, उसके पीछे जहन्नुम है और उसको पिलाया जाएगा पीप वाला पानी। अगली आयत 17 है। यतजर्रउहु वला यकादु युसीगु, और वो उसको घूंट घूंट पीने की कोशिश करेगा लेकिन उसे हलक से उतार नहीं पाएगा। यतजर्रउहु वला यकादु युसीगुहु, वो उसको घूंट घूंट पीने की कोशिश करेगा लेकिन उसे हलक से उतार नहीं पाएगा। आगे इसी आयत 17 में है। वयक्तिहिल मौतु मिन कुल्ली मकानिम वमा हुआ बिमय्यित, और उसे हर तरफ से मौत आती हुई नजर आएगी
لیکن مر نہیں سکے گا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت 16 اور 17 کے الفاظ یہ بڑے ہی خوف دلانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور اسے یعنی جو شخص جہنم کا مستحق ہو چکا ہوگا اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی لیکن مرے گا نہیں۔ تو بہرحال یہ 16 اور 17 آیت کے الفاظ بہت ہی خوف دلانے والے ہیں۔ آیت 17 کا جو دوسرا جملہ ہے کہ جہنمی کو ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرے گا نہیں۔ دیکھیے بہت زیادہ شدید تکلیف میں موت انسان کو راحت پہنچا دیتی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ شدید تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو موت انسان کو راحت پہنچا دیتی ہے۔ بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے اینگڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں اور موت ان کے لیے ایک راحت کا سامان بن جاتی ہے، لیکن جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو موت بھی نہیں آئے گی، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اس کیفیت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، وہ جہنم میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اہل جہنم بہت خواہش کریں گے، بہت تمنا کریں گے کہ موت آ جائے اور ان کا قصہ ختم ہو جائے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ سورہ طٰہٰ کے الفاظ ہیں لا يموت فیہا ولا یحیا، وہ جہنم میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اہل جہنم بہت خواہش کریں گے، بہت تمنا اور آرزو کریں گے کہ موت آ جائے اور ان کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مگر ان کی خواہش یہ پوری نہیں ہوگی۔ ابن کثیر نے اس جگہ یہ بات نقل کی ہے کہ بدن میں اعضاء میں جوڑ میں وہ درد اور تکلیف ہوگی کہ موت کا مزہ آئے لیکن موت نہیں آئے گی۔ رگ رگ پر عذاب لیکن جان نہیں نکلتی۔ جسم کا ایک ایک رواں ناقابل برداشت تکلیف میں جکڑا ہوا ہے لیکن روح بدن سے جدا نہیں ہو سکتی۔ طرح طرح کے عذاب سے دوزخ کی آگ گھیرے ہوئے ہے، مگر موت بلانے سے بھی نہیں آتی، نہ موت آئے نہ عذاب جائے۔ ہر سزا ایسی ہے کہ موت کے لیے کافی سے بھی زیادہ ہے، لیکن وہاں موت کو بھی موت آ چکی ہے تو پھر موت کیسی؟ سورہ رحمان آیت 43 میں ہے ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ سورہ رحمان پارہ 27 آیت 43 ہے۔ ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہی وہ جہنم ہے جسے کفر کرنے والے جھٹلاتے تھے۔ دیکھیے سورہ فجر کی آیت 23 میں ہم پڑھیں گے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، یہ آیت سورہ فجر پارہ نمبر 30 میں آئی ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جہنم اس دن سامنے لے آئی جائے گی۔ کہاں سے سامنے لائی جائے گی؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے ذہن میں 2 آیت اور رہنی چاہیے۔ سورہ تکویر میں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سورہ انفطار میں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یعنی سجرت اور فجرت کا فرق ہے۔ سورہ تکویر میں کہا گیا ہے کہ سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور سورہ انفطار میں کہا گیا ہے کہ سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اب دونوں آیتوں میں غور کریں، اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن کے اعتبار سے قیامت کے دن ایک ایسا زبردست زلزلہ آئے گا جو کسی علاقے تک، کسی سرحد تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ پوری زمین ایک وقت میں ہی ہلا دی جائے گی۔
तो समंदरों के फटने और इसमें आग भड़कने की कैफियत ये समझ में आती है कि पहले इस बड़े ज़लज़ले की वजह से समंदरों की तह फट जाएगी और उसका पानी ज़मीन के उन अंदरूनी हिस्सों में तहलील हो जाएगा, जिनमें से एक ऑक्सीजन जलाने वाली और दूसरी हाइड्रोजन भड़क उठने वाली हैं, और यूं जहन्नुम का एक सिलसिला जारी हो जाएगा जिससे दुनिया के तमाम समंदरों में आग भड़क उठेगी। ये सिर्फ एक कयास है और ये कयास भी पुरानी लिहाज से है। सही इल्म बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है। और इस आयत 17 यानी सूरह इब्राहिम की जो आयत 17 चल रही है, इसका आखिरी फिक्रा है वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़। इस आयत 17 का आखिरी जुमला वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़, और उसके बाद उसके लिए एक और सख्त अजाब होगा। यानी इसी पर बस नहीं, मिन वराइही अज़ाबुन गलीज़, और उसके बाद उसके लिए यानी जहन्नुमी के लिए एक और सख्त अजाब होगा। यानी इस सख्ती में मुसलसल इजाफा होता जाएगा। अजाब की शिद्दत, अजाब की तकलीफ दर्जा बदर्जा बढ़ती चली जाएगी। ये आयत 17 तक वजाहत सामने आ चुकी है। अब अगली आयत 18 में एक मिसाल के ज़रिए से नेक अमल के अल्लाह की बारगाह में कबूल होने की एक शर्त बयान की गई है, उसको इंशाअल्लाह बाद में देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।